تو میں نے کی کہ وہ ہمیں یہ بہانہ بناتے تھے کہ یہ سندھ سے اور پنجاب سے اور گلگت بلتستان اور ان کے حصے سے کٹ مگر 18 امینڈمنٹس میں جو 3% NFC ایوارڈ ہمیں دیا گیا اس میں پورے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور ہر علاقے کی نمائندگی شامل تھی. تو جتنا پیسہ ٹیکس پورے سال میں جنریٹ ہوتا ہے اس سے جو ہے ہمیں 3% دیا جائے گا, جو کہ اس سال ٹارگیٹ رکھا جا رہا ہے. پچھلے سال 6,000 روپے رکھا گیا تھا, 5,800 ارب روپے تک ٹیکس اکٹھا ہوگا. نیکسٹ جو رکھا جا رہا ہے وہ 6,700 ارب روپے کا ہے. تو اس 6,700 ارب روپے کے حساب سے ہمارا تقریباً 200 ارب روپے بنتا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں اس حکومت سے کہ وہ 18 امینڈمنٹ میں جس طرح کہا گیا کہ فیڈرل حکومت صوبوں کو پیسہ دیں گے, تو اسی طرح فیڈرل حکومت کا ذمہ داری بنتا ہے صوبوں سے وہ کیوں پیسہ مانگے, وہ ان سے کاٹے اور ہمیں دے دے, ختم. کیوں کہ ہم نے ان کی پارلیمنٹ کے تھرو 25 امینڈمنٹ کے تھرو ہم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے اور یہ ہمارا ابھی حق بن گیا ہے کہ فیڈرل حکومت ہمیں پیسہ دے, صوبوں کا بہانہ نہ بنائے. دوسرا یہ ہے کہ ہر 18ویں ترمیم کے مطابق صوبائی حکومت پروونشل فائنانس ایوارڈ جاری کرنے کی بھی پابند ہے. سندھ حکومت نے جاری کیا تھا, پنجاب حکومت نے بھی جاری کیا تھا, لیکن کے پی گورنمنٹ نے پرویز خٹک کے دور سے لے کر اب تک کوئی ایک بھی پروونشل فائنانشل ایوارڈ جاری نہیں کیا ہے, جس میں وہ ڈویژنوں اور جو وفاق سے حصہ ملتا ہے پھر ڈویژنز اور ضلعوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں, تو وہ کبھی جاری نہیں کیا ہے. اس پر آپ کی مطالبہ نہیں کرتے؟ نہیں, جاری کا تو چھوڑ دو, ایک میٹنگ CCI کا نہیں ہوا, کامن کونسل انٹرسٹ. ایک میٹنگ NFC ایوارڈ کے اوپر پچھلے 4 سال میں جو حکومت میں تھے انہوں نے ایک میٹنگ نہیں کی. ایک میٹنگ آپ بتا دو, آپ سب میڈیا والوں سے زیادہ پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ اس نے CCI کا کوئی میٹنگ کیا ہے, اس نے NFC ایوارڈ کے اوپر کوئی میٹنگ کیا ہے. وہ تو اپنے آپ کو I don't know کہ کیا سمجھتے تھے, وہ تو ہاتھ میں لگا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ پاکستانی سے ہاتھ میں لگے. دیکھا ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرز ہیں, اس کو ہمیں لیڈرز کا عزت دینا چاہیے. جب عوام اس کو ان کے ٹکٹ کے اوپر MNS کو منتخب کرتا ہے, MPO کو منتخب کرتا ہے, تو وہ اس لیڈر کا کمزوری نہیں ہے, وہ پورے ان عوام کا کمزوری ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہو تو وہ غلطیاں ہوا ہے, اس غلطیوں کو ہم بھگت رہے. آئندہ اللہ کرے کہ ہم ایسے غلطیاں نہ کریں اور ملک اور قوم کے لیے ہر لیڈر, ہر سیاسی پارٹی سوچے اور فیصلہ کرے. خان صاحب, یہ جو APC آپ کر رہے ہیں, بالکل ہماری پارٹی کی طرف سے, تحریک اصلاح پاکستان کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہو. تو بالکل ہم نے تحریک اصلاح پاکستان کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ بھی جمع کیا. اس میں ہم نے 4 صوبوں کو, پرائم منسٹر اور پاکستان کو اور ان کو جو ہے ہم نے پارٹی کیا ہوا ہے. وہ ہیرنگ چل رہا ہے, مگر ظاہر ہے کہ ملک کے حالات اور باقی سب مسئلے اتنے تھے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا. امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی جلدی وہ اچھا فیصلہ کرے گا. خان صاحب, یہ APC جو آپ کر رہے ہیں یہ کب کر رہے ہیں, اس میں کس کس پارٹی کو آپ نے ابھی تک مدعو کیا اور کیا رسپانس ہے؟ APC ہم کر رہے, ہمارا سیاسی پارٹی جو ہے پہلا پارٹی پاکستان کا ہے جس کا مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بنا ہے. پہلا سیاسی پارٹی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہم سے زیادہ نیشنلسٹ قوم پرست کون ہو سکتا ہے پاکستانی. ہم نے ثابت کیا الحمدللہ کہ سب سے زیادہ قوم پرست ہم ہیں, اس لیے ہم نے اپنا مرکزی سیکریٹریٹ کیپٹل میں بنایا, پہلا سیاسی پارٹی. تو ہم اس میں APC کرنے جا رہے ہیں 21 تاریخ کو, اور ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ اس پارٹی نے زیادتی کیا ہے, نہیں. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو دعویٰ دیں گے, اگر کسی نے مرجر کے وقت ہمیں ووٹ نہیں بھی دیا ہے تو ان پارٹیوں کو بھی ہم بلائیں گے APC میں, کیونکہ وہ ملک کی پارٹی ہے, پاکستانی قوم کی پارٹیاں ہے. وہ تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں, وہ بہتر سوچ سکتے ہیں ملک کے لیے. جس چیز سے ملک کا فائدہ ہوگا ہمیں سمجھے کہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان سب کو انشاءاللہ تعالی بلائیں گے اور ان کی ہیلپ بھی مانگیں گے, ان سے تعاون بھی مانگیں گے کہ وہ ہمارے لیے یکجا ہو کر آواز اٹھائے اور ہمیں وہ حق دے دے جو 25 امینڈمنٹ میں اسٹیٹ نے ہمیں دیا ہے, پارلیمنٹ نے ہمیں دیا ہے. آفریدی صاحب, آپ نے کہا ہے کہ 80 ارب روپیہ پہلے تھا قرضہ, ابھی 1900 ارب روپیہ قرضہ ہو گیا.
پی ٹی آئی کی حکومت نے کام بھی نہیں کیا. میٹرو اور 2 چیزیں آپ نے بتائی ہیں, اس کے حوالے سے مجھے بتائیں آپ نے کیا لایا میں نکالا, پیسے وہ کدھر گئے ہیں؟ یہ تو اللہ کرے کہ ہمیں اختیار مل جائے. اگر اختیار مل گیا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیسے کہاں گئے انشاءاللہ. اس لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی مدد سے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹ ختم ہوگا. ایک پولیٹیکل ایجنٹ 50 60 80 گروپ کے اوپر لگتا تھا. ہم نے اس پولیٹیکل ایجنٹ کو ختم کیا. ہم نے اس پولیٹیکل ایجنٹ کو ختم کرایا جو 40 30 کروڑ روپے کے اوپر لگتا تھا. یہ جو ڈبل لائن کا مسئلہ تھا, پہلا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی اور میرے ساتھیوں کو دی کہ ہم نے اسمبلی کے اوپر یہ آواز اٹھائی. ہم پہلا پارٹی ہے, سیاسی پارٹی جو کہ پی ٹی ایم منظور پشتون کا جرگہ کوئی ہمارے پروونس کی پارٹیاں جو کہ مولانا صاحب, اچکزئی صاحب, عثمان دیار خان, شیرپور خان, جماعت اسلامی, کوئی یہ ذمہ داری نہیں لیتا تھا کہ منظور پشتون کو بیٹھائے اور ان کا جرگہ کرائے. ہم نے وہ بھی کرا لیا تھا. ابھی جو ہم نے بات پوچھی کہ یہ 80 ارب روپے سے یہ 890 ارب روپے کیوں قرضہ اس کے اوپر آ گیا. 18 امینڈمنٹ میں صوبوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ قرضہ ابھی لے سکتے ہیں. اس سے پہلے وہ پاکستانی بینکوں سے قرضہ لے سکتا تھا, باہر کسی سے قرضہ 18 امینڈمنٹ سے پہلے صوبوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ قرضہ لے لے. ہماری صوبے نے کیا کیا کہ انہوں نے قرضہ تو لیا مگر کوئی اس طرح پروجیکٹ نہیں بنایا جس کا فائدہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نسلوں کو پہنچے. یہ اگر 900 ارب روپے میں سے صرف یہ مومنٹ ڈیم صوبہ بناتے, جیسے کہ پنجاب کی حکومت نے اپنا بیچ بھی پیدا کیا ہے, اگر ہمارا صوبہ یہ ایک کام کرتے کہ یہ مومنٹ ڈیم صوبے کے فنڈ سے بناتے اور صوبہ اس کو بناتا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا صوبہ بھی اسی طرح آگے چلا جاتا جیسا ہمارے ملک کا پنجاب آگے کیا. مگر یہ لیڈرشپ کا کمی ہے اور لیڈرشپ کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ غلطیاں ہوتا ہے. کہنے کا یہی مطلب ہے نا, وہ پیسہ کدھر گیا؟ آپ کے ممبر تھے 6 یا 12 ممبر میں تو بتایا نا, آپ جب آئیں گے پیسہ سارا پتا تو پیسہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلین ٹری لگانا ہے, درخت ہے, ہاں اس کو ابھی لگ رہا ہے, اسی میں گئے ہوں گے, اس طرح چیزوں میں گئے ہوں گے. اگر اس کو کوئی ڈھونڈنا بھی چاہے تو شاید نہ ملے, اور اگر حقیقت میں ڈھونڈے تو ان کا سب کچھ نکل آ سکتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگا ہے. کیونکہ فیڈرل حکومت سے تو ہمیں 700 ارب روپے سالانہ ملتا ہے جو کہ ہم تنخواہوں کو اس میں پیسہ دیتا ہے, باقی ہم ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دیتا ہے اس کے اوپر. اور یہ سارا پیسہ جو لگا ہے یہی مرغیوں کے اوپر اور کٹوں کے اوپر اور انڈوں کے اوپر اور اس چیز کے اوپر بس لگ گیا. ابھی کون اس کو کرے گا؟ مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس لیے اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم خود نیچے گراس روٹ سے اوپر آئے. ہم نے خود محنت کیا ہے, ہم کوئی پلے بوائے نہیں ہے, ہم کوئی سٹار نہیں ہے, ہم اس طرح نہیں ہے. اور الحمدللہ اسی وجہ سے یہ سارے کام ہو گئے کہ ہم گراس روٹ سے ہو کر آئے. ہم نے خود یہ سب چیزیں سیکھا ہے, ہم نے خود محنت کیا ہے, اس کا فائدہ ملک کو پہنچ ہے. آج اگر اصلاحات کا نام آپ ہر جگہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہو تو اس سے پہلے کیوں پاکستان کی کسی اور لیڈرز نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنے پارٹی کے ساتھ اصلاحات لگا دیں. ہم نے اصلاحات لگایا اس لیے کہ ہم نے اصلاحات پارٹی بنانے سے پہلے الحمدللہ ملک کے لیے کیا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح ریفارمز کریں گے. ہم دعوے نہیں کرتے جس طرح ریفارمز ہم نے پارٹی بنانے سے پہلے کیا ہے. صاحب ایک اور کوسچن کا بتا رہے ہیں, وہ آپ والی سائڈ پہ یا کس سائڈ پہ 350 ڈیم زیر تعمیر تھے, وہ تھوڑا مارک کر دیں کہ کس ایریے میں بن رہے ہیں؟ وہ 350 ڈیم جو ہے اگر بنی گالا میں بن رہا ہوگا اس کا تو پتہ نہیں, ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے. لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مہینے میں یا 2 مہینے میں گاڑی دے دیں گے, اور اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے ان کو گاڑیاں نہیں ملی. پچھلے دن ہوا تھا کہ اسلام آباد میں اس کے دفتر پر لوگوں نے حملہ بھی کیا تھا کہ وہی گاڑی جو 30 لاکھ روپے میں وہ کہتے تھے 70 لاکھ روپے میں مارکیٹ میں بک رہی ہوتی تھی. یہ تو اسی پالیسی کا ناجائز فائدہ تو لوگوں نے اٹھایا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, حکومت کو کیا کہیں گے؟ میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ ذمہ داری ہمارے انڈسٹری منسٹری کا ہے, اور انڈسٹری منسٹری میں پہ EDB کا ہے, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کتنا بکنگ آیا ہے, کیوں بکنگ آ رہا ہے. یہ ان کا ذمہ داری بنتا تھا کہ جب تک گاڑی یہاں بنا نہیں ہو, اس کا مشینری نہیں آیا ہو, اور اس کو بکنگ کرنے کے لیے
उनको आप लाइसेंस देता हो या उसको इजाजत देता हो, तो ये इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का थोड़ा सा उसमें है। और बाकी हुकूमत ने उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी उसके ऊपर हेयरिंग हो रहा है, और बाकी जगहों के ऊपर FIA वगैरह में भी उसके ऊपर बात हो रहा है। उसने जो भी गलत किया होगा वो भुगतेगा, जैसा कि बाकी 4 साल हुकूमत वालों ने किया वो भुगत रहे। बंदा अगर वजीर आजम का खर्चा उठा ले तो फिर जो भी करता रहे। नहीं, वो तो उनको जाती है, उसके मतलब अगर मैं जाऊंगा तो फिर ये समझा जाएगा कि शायद मैं उनका मुखालिफ हूँ। मुखालिफ में किसी का नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। हक की बात है, हक सच ये वो तो करे ना। हक सच की बात ये है कि आप, कल मैंने मिनिस्टर साहब को, मिफ्ता साहब को, एडवाइजर साहब को मैंने मैसेज किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगा। हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स, वो 29% है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए हमारे मुल्क में नहीं आ रहा है। आज मिफ्ता साहब ने खुद कहा, मेरे ख्याल में हसन इकबाल साहब ने कहा कि वियतनाम में उनका 2 करोड़ आबादी है, $30 बिलियन का सालाना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और हमारे मुल्क 23-24 करोड़ आबादी है, 1 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मिफ्ता साहब को जो मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले जो मैंने उनको सजेशन दिया है, बाकी चीज 2-3 बताए हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो कल के बजट में अनाउंस करेंगे और उसका फायदा हमारे मुल्क को, हमारे कौम को, हमारे बच्चों को और हमारे नस्लों को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया।